وعن زینب بنت ابی سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سمیت برۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سموها زینب رواہ مسلم۔ گزشتہ ناموں کے احکام و آداب سے متعلق باب کا آغاز کیا گیا تھا، اور نام رکھنے سے متعلق کیا احکام ہیں اور اس بارے میں کیا روایات ہیں، کچھ روایات گزشتہ کے درس میں بیان کی گئیں۔ اسی تسلسل میں آج کی روایت ہے حضرت سیدتنا زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا نام ابتدا میں برہ رکھا گیا تھا۔ حضرت زینب کا نام پہلے برہ رکھا گیا تھا۔ برہ کے معنی ہے نیکوکار، نیکی والی۔ برن سے ہے، برن کے معنی عربی زبان میں نیکی کے آتے ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو البر کے معنی آتے ہیں نیکی۔ برن سے ہے یہ لفظ برتن، نیکی والی، نیکوکار۔ تو بتا رہی ہیں کہ ان کا نام پہلے برہ رکھا گیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاکیزہ اور نیکوکار مت بتلا لو، مت ٹھہرا لو۔ تم اپنی پاکی اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے خود کو پاکیزہ مت قرار دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کون نیکی والے ہیں، کون پاکیزگی والے ہیں، کون نیکوکار ہیں، تم میں سے اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے۔ لہذا اس لڑکی کا نام بدل کر زینب رکھو۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ بتائی گئی تھی کہ نام رکھنے میں ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جس کا کوئی برا مطلب نکلتا، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا بھی نام نہ رکھا جائے کہ جس سے تکبر کی اور اپنی بڑائی کی بو آتی ہو، کہ اپنے آپ کو انسان پاکیزہ قرار دے رہا ہے، جس سے آدمی کے اندر اس کی اپنی بڑائی اور اس کے اپنے تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہو، تو ایسے بھی نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو نام کیسے رکھنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نام یا تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کی جانب نسبت دیتے ہوئے مرد بچوں کے لیے عبد اور عورت بچیوں کے لیے امتن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے رکھیں گے۔ مرد بچے کے لیے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عورت بچیوں کے لیے امت اللہ، امت الرحمن، امت الکریم۔ تو عبد کے معنی ہے بندہ، اور امتن کے معنی ہے بندی اور کنیز کے۔ تو یا تو اس طرح نام رکھے جائیں، یا پھر انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ناموں کو دیکھتے ہوئے، یا صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام کو چن کر رکھا جائے، یا پھر ایسا کوئی نام جس کے معنی شرعی اعتبار سے کوئی قباحت والے نہ ہوں، اور جس میں کوئی انسان کے اندر تکبر کا جذبہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نام رکھا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت جویریۃ اسمها برۃ فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمها جویریۃ وكان يكره ان يقال خرج من عندي برۃ رواہ مسلم۔ اسی طرح ایک اور خاتون کا نام بھی برہ تھا، تو ان کا بھی نام
تبدیل کیے جانے کا حدیث شریف میں ذکر آتا ہے، چنانچہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلی حدیث میں وہ ایک واقعہ تھا، وہ ایک الگ خاتون تھی جن کا نام برہ تھا، یہ بھی ایک اور دوسری خاتون ہے کہ ان کا بھی نام برہ رہا، لیکن حضور نے ان کے نام کو بھی تبدیل کروایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کہتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام پہلے برہ تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو بدل کر برہ سے جویریہ مقرر فرمایا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات ناپسند تھی کہ حضور کے بارے میں اس طرح کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہ کے پاس سے نکل کر تشریف لے گئے ہیں۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی والی، تو اب اس کا مطلب بظاہر ایسے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر معنوی اعتبار سے فرق ایسے پڑتا ہے کہ نیکی والی کے پاس سے حضور نکل کر چلے گئے، تو اس میں ایک ایسا معنی بن رہا ہے کہ ہم اپنا تعلق گویا نیکی سے، اچھائی سے ہم گویا دور ہو گئے، تو اچھائی سے دور ہونے کا مطلب اس میں پیدا ہو رہا، تو اس لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کبھی حضور کے بارے میں کبھی کوئی یہ لفظ کہہ دے، اس طرح اگر بی بی جویریہ کا نام برہ رہے گا تو کہنے والا یہ کہے گا کہ حضور برہ کے پاس تشریف لائے تھے، وہاں سے نکل کر تشریف لے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ برہ سے حضور دور ہوئے۔ برہ کے معنی ہے نیکی والی، تو اس لیے حضور نے اس طرح کا کوئی غلط معنی بننے سے بچنے کے لیے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا نام جو پہلے سے برہ تھا اس کو تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ وعن شریح بن حانین عن ابیہ انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ عنہ جو ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حانی رضی اللہ عنہ سے، تو شریح یہ تابعی ہیں، اونچے درجے کے جلیل القدر تابعین میں سے ہے، تو حضرت شریح اپنے والد حضرت حانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس واقعے کو کہ حضرت حانی رضی اللہ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے اپنی قوم کے لوگوں کے ایک وفد میں شامل ہو کر، تو جس وقت وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گوش اقدس میں آپ کے کان میں یہ بات پڑی، آپ کی سماعت میں یہ بات آئی کہ لوگ حانی کو ابو الحکم کے نام سے پکار رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا کہ لوگ حانی کو ابو الحکم کا نام دے کر یاد کر رہے ہیں۔ ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کے باپ، فیصلہ کرنے والے کے باپ، ابو کے معنی ہوتے ہیں باپ کے، تو حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ حکمن، ہا اور کاف دونوں پر زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے، حکم جو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ دیتا ہے اور اس کے فیصلے پر دوسرے سارے لوگ چل پڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حکم۔ اور حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلے کے، ہے کو پیش سے اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے حکم کے، اور حکم حکم سنانے والا،
حکم سنانے والا، فرمان روا، جس کے فرمان کو دوسرے لوگ مانتے ہیں اس کو حکم کہتے ہیں، اور ابو الحکم کے معنی ہوں گے فرمان روا، یعنی جس کا حکم چلتا ہے اس کا بھی بڑا باپ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت ہانی کے قبیلے کے لوگ ان کو ابو الحکم کے نام سے بلا رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلب فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شک و شبہ حکم تو بس صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی فیصلے دینے والا، جس کے فیصلے پر سب کو چلنا چاہیے، وہ حقیقت میں اللہ کی ایک ذات ہے، اور فیصلے دینے کا اختیار، فرمان جاری کرنے کا اختیار حقیقی معنی میں وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو پھر تمہاری کنیت، یہ تمہارا جو نام ابو الحکم ہے، تمہاری یہ کنیت ابو الحکم کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا، ہانی نے، کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگوں کے درمیان جب کوئی اختلاف ہوتا، جب کوئی تنازع ہو جاتا، آپس میں کسی چیز کے سلسلے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا، تو یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کے درمیان کوئی فیصلہ اور تصفیہ کر دیتا ہوں، صلح صفائی کروا دیتا ہوں، ایسا کوئی تصفیہ کر دیتا ہوں کہ جس سے دونوں فریقوں کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی ہے اور دونوں جماعتیں میرے اس فیصلے پر راضی ہو جاتی ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا، یہ تو کتنی اچھی بھلی بات ہے، کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دو جھگڑے ہوئے جماعتوں، دو جھگڑے ہوئے آدمیوں کے درمیان، باہمی جن کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ان کے جھگڑے کو تم چکا دیتے ہو، تصفیہ کرا دیتے ہو، صلح صفائی کروا دیتے ہیں، یہ بہت اچھا کام۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا، اچھا تم کو کتنے بچے ہیں، تمہاری کتنی اولاد ہے؟ تو ہانی جو صحابی ہیں، ہانی نام کے، وہ کہتے ہیں، وہ عرض کیے کہ حضور مجھ کو 3 لڑکے، ایک شریح اور مسلم اور عبداللہ، 3 یہ ناموں کے 3 لڑکے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائے، تو ان میں سب سے بڑا لڑکا کون ہے؟ تو ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور شریح سب سے بڑا لڑکا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب تو تم ابو شریح ہیں، یعنی بڑے لڑکے کی نسبت سے تم منسوب کیے جاتے ہوئے آج سے تم ابو شریح کہلاؤ گے، کہ شریح کے والد، حکم کے والد نہیں بلکہ شریح کے والد۔ شریح تمہارا بڑا لڑکا ہے، لہذا اس کی نسبت سے تم شریح کے والد کہلائیں گے، حکم کے والد نہیں، اس لیے کہ حکم دراصل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے حکم ہونا، تو لہذا اللہ کے لیے اس طرح نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی آداب توحید اور عقیدہ اسلامی کے خلاف ہے حکم یعنی اللہ کا باپ کہنا، یہ مناسب نہیں ہے، لہذا تم آج سے ابو شریح ہو۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ تو اس حدیث شریف سے ایک اور سلیقہ اور ادب ناموں کے سلسلے میں یہ معلوم ہوا کہ نام جب رکھے جائیں تو ان ناموں میں ایسا بھی کوئی شائبہ نہ ہو جو عقیدہ توحید یا اسلامی فکر کے خلاف ہو، اسلامی شریعت اور اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی بات جھلکتی ہو، ایسا بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ شرک سے متعلق ہو یا آداب بارگاہ الوہیت یا اللہ رب العزت کے کسی ذات اور صفات کے کسی عقیدے سے ٹکراتا ہوا ہو، یا پھر آداب رسالت یا کسی بھی اسلامی عقیدے کے اعتبار سے وہ عقیدہ اسلامی کے منافی ہو، تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ ان چند روایتوں کے بعد ہم درس حدیث کو مختصر کرتے ہوئے کچھ احکام، قربانی چونکہ قریب ہے اس لیے ہم ہمارے سلسلہ وار ہفتہ واری جو درس فقہ ہے، جو نماز کے مسائل
کا سلسلہ جس میں چل رہا ہے، سلسلے کے اعتبار سے ہم اس تسلسل کو موقوف کرتے ہوئے کچھ باتیں فقہی احکام سے متعلق عرض کرتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں ہم داخل ہو چکے۔ ذی الحجۃ الحرام کے مہینے سے متعلق جو خصوصی احکام ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سال بھر کے دیگر ایام کے مقابلے میں ماہ ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام کو دیگر ایام پر فضیلت بخشی ہے، بلکہ پورا مہینہ خود سال کے 12 مہینوں میں عظمت و حرمت والا مہینہ ٹھہرایا گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت کے پاس سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرام یعنی حرمت والے قابل احترام مہینے ہیں، اس معنی میں کہ ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا اور جنگ کرنے کی زمانے قدیم سے ہی، زمانے جاہلیت سے ہی اجازت نہیں تھی۔ اسلام تو ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کو جو پہلے سے تھی باقی رکھا، لیکن اسلام آنے کے بعد ہی سے ان مہینوں کی عزت و حرمت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام کی آمد سے پہلے سے بھی ان مہینوں کی عزت و حرمت کا تصور چلتا آ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ طرح طرح کی گمراہیوں میں اور ناپاکیوں میں مبتلا تھے، اخلاق و کردار ان کے انتہائی ناپاک تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی گمراہی اور اپنی جہالت کے باوجود جب یہ مہینے آ جاتے تو وہ اپنی پشتوں چلی آنے والی جنگوں اور لڑائیوں کو موقوف کر دیتے۔ اس مہینے کے احترام میں کہ 4 مہینے، 3 مہینے مسلسل، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل لگاتار ایک ساتھ 3 مہینے ہیں جو تسلسل میں ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ سال کے اختتام کے 2 مہینے، اور سال ختم ہوتے ہی پھر فوری جو متصل مہینہ اگلے سال کا لگ جاتا ہے محرم کا، یہ 3 مہینے، اور پھر اس کے علاوہ رجب کا مہینہ، کیونکہ وہ شہر اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس اعتبار سے رجب کا 1 مہینہ، یہ جملہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ انہی میں یہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں سب سے اہم فریضہ حج بیت اللہ کی حوالے سے ادا کیا جاتا ہے، فریضۃ الحج۔ تو یہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑے تقدس والا یہ مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو احکام اور عبادات ہیں زیادہ تر وہ حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے زوج مطہرہ بی بی ہاجرہ اور ان کے فرزند دلبند حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت سے جڑی ہوئی یادوں کو انہوں نے جو اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی بندگی کے طور پر انہوں نے جو کام ہزارہ سال پہلے خلوص نیت کے ساتھ کیے، تو اللہ کے پاس وہ اس قدر شرف قبولیت پائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو اس قدر اپنی رضامندی بخشی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس کی نقل اتارتے ہوئے اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے انہوں نے جو اللہ کی عبادت کے لیے جو کام کیے، ان کاموں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے چن لیا۔ چنانچہ قربانی اور پھر حج بیت اللہ کے موقع پر جو صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، وہ سعی کا معاملہ بی بی ہاجرہ سے منسوب ہے۔ زمزم کا کنواں تو خالص حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کا صدقہ ہے، جو ان کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہزارہ سال سے آج دنیا اس چشمے سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو حاجیوں کے لیے حج کی سنتوں میں داخل کر دیا گیا کہ ان کے قدموں کی نسبت سے نکلا ہوا پانی کو
حج کے مناسک کے درمیان پینے کو سنت ٹھہرایا گیا۔ عمرے کے درمیان آدمی جب طواف سے فارغ ہوتا ہے، عمرے سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کو حکم دیا گیا کہ جی بھر کر تم زمزم کا پانی پیو۔ تو بہرحال ماہ ذی الحجۃ الحرام میں حج کے جو مناسک ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو باضابطہ احرام باندھ کر بیت اللہ تک پہنچتے ہیں، تو یہ تو وہ مناسک ہیں جو خاص حجاج کرام سے متعلق، لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کی نسبت سے اس ماہ مبارک میں ایک تو نماز عید الاضحیٰ واجب کی گئی 10 تاریخ کو، دوسرے 10، 11، 12 3 تاریخوں میں قربانی کو انجام دینا صاحب استطاعت مسلمان، چاہے مرد ہو کہ عورت، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں قربانی کا حکم دیا گیا، اور قربانی فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے، اور گھر کے جتنے افراد صاحب استطاعت ہیں ان سب کی طرف سے واجب۔ ایسے نہیں کہ بعض گوشوں سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی رہتی ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو لوگ چلنے والے ہیں، فقہ حنفی کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں، وہ عرصے دراز سے سنت کی روشنی میں اس بات پر عمل پیرا ہیں کہ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے ایک قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن اب بعض گوشوں سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے دی جائے تو سارے گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، آدمی برابر اللہ کے پاس پکڑ میں رہے گا۔ ہاں البتہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مثلا یہ کہ سمجھیے آپ گھر کے اندر پورے گھر میں کوئی آدمی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اتنی سکت والا نہیں ہے کہ جس کے اوپر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہو، یعنی وہ اس قدر نصاب کا مالک ہی نہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اب سارے مسلمان قربانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی اگر قربانی شریعت کی طرف سے اس پر لازم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پر اپنی خوشی سے اپنے گھر والے جہاں سب لوگ عید کر رہے ہیں کہ اس کے اپنے گھر میں بھی خوشی کا ماحول رہے، بچوں کے لیے خوشی کا ماحول فراہم ہو، بچوں کو مایوسی نہ ہو، اس تصور سے اگر کوئی ایک جانور لا لیتا ہے وہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ آدمی اگر ایک بکرا لا لیتا ہے یا ایک بکرے کسی جانور کے اندر ایک حصہ لے لیتا ہے، چونکہ وہ نفل ہے اور اس نفل قربانی کی نیت وہ نہ صرف اپنی طرف سے کر رہا ہے بلکہ یہ پورے میرے گھر کی طرف سے قربانی، نفل قربانی کے معاملے میں پورے گھر کیا، حضور تو پوری امت کی طرف سے قربانی دی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے جو حضور دیتے تھے وہ حضور کا اپنا واجب قربانی کا جانور ہوا کرتا، اور ایک زائد بکرا بھی ذبح کرتے، ایک زائد جانور ذبح کرتے، اور وہ ساری امت کے ایصال ثواب کے لیے ساری امت کی طرف سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو قربانی واجب ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، اور اب ایک زائد قربانی اگر آپ کرتے ہیں اس کے بعد اب آپ اس ایک زائد قربانی کو آپ اپنے پورے گھر کی طرف سے نیت کیجیے، اپنے سارے مرحومین کی طرف سے اس کی ثواب کی نیت کر لیجیے، یعنی صرف باپ نہیں بلکہ ماں، دادا، دادی، نانا، نانی سب کو اس میں ملا لے سکتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا، 60 گرام کا مطلب ہوتا ہے 6 تولے، 6 تولے پر کچھ کم 1 گرام، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ، تو 10 گرام کا 1 تولہ، اس حساب سے 60 گرام کے 6 تولے، 6 تولے پکا سونا، اور اس کے ساتھ کچھ کم 1 گرام، یعنی سمجھ لیجیے آپ
6 تولے پورے ہو گئے، اب اس کے بعد کچھ بھی ذرا بھی زائد ہے سونا، 6 تولے پر کچھ زائد ہو گیا آپ کے پاس، وزن 6 تولے سے کچھ زائد بڑھ کر بتا رہا ہے، حالانکہ 61 گرام بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، بس اب آپ سمجھیے آپ صاحب نصاب، آپ کے اوپر قربانی واجب، چاہے اب زکوٰۃ اور قربانی کے معاملے میں تھوڑا فرق ہے کہ قربانی کے لیے اتنا سونا اگر آپ کے پاس قربانی سے 1 دن پہلے بھی آ جاتا، قربانی سے 1 دن پہلے بھی اتنا سونا آپ کے پاس آ گیا، یا قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی 1 دن بھی آ گیا، قربانی کا تیسرا دن چل رہا ہے، قربانی کے پہلے دن تک بھی اتنا سونا نہیں تھا، دوسرے دن تک بھی نہیں تھا، تیسرے دن اتنا سونا آپ کے پاس آ گیا، کسی طریقے سے فراہم ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے، حالانکہ اب 1 سال نہیں گزرا اس پر، زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن قربانی تو بس امیڈیٹلی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح چاندی، سونا نہیں آیا لیکن چاندی نصاب کے بقدر، تو چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 42 تولے چاندی، 42 تولے چاندی یعنی 425 گرام 280 ملی گرام، تو 425 گرام کا مطلب یہ ہوا 42 تولے، 420 گرام کا مطلب 42 تولے، اور 25 یعنی 5 گرام یعنی آدھا تولہ یعنی 42.5 گرام ہو گیا، 42.5 تولے، 42.5 تولے، 42 تولے چاندی، تو 425 گرام 280 ملی گرام، اگر اب ہم تولوں کا حساب دیکھیں گے تو 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت خرید، یعنی اگر ہم بازار کو خریدنے جائیں تو جتنی قیمت میں ہم خرید سکتے ہیں اتنا اماؤنٹ بھی اگر ہمارے پاس آ گیا ہماری ملکیت میں، 1 سال پہلے نہیں، 6 مہینے پہلے نہیں، 1 مہینہ پہلے نہیں، بلکہ یہ مہینہ شروع ہونے کے بعد ایون عید کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں بھی اگر ہمارے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، اور ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے وہ زائد ہیں۔ ہماری بنیادی ضرورتیں کیا ہے؟ کھانا پینا، روزمرہ کا جو کھانا پینا ہے، ہمارا پہننے اوڑھنے کا جو ضروری لباس ہے، قیمتی لباس نہیں، پہننے کا جو انسان کو تن ڈھانکنے کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے جو ضروری لباس ہے، اور موسم کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے، سردی کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو لباس ہوتا ہے، یہ بنیادی لباس ہیں، بنیادی ضرورت میں۔ پارٹی ویئرز جو ہوتے ہیں، قیمتی قسم کے جوڑے، اب خواتین کے پاس گھر کے پہننے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، پارٹی ویئرز الگ ہوتے ہیں، وہ قیمتی قسم کے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کپڑا ایک ایک لباس ان کا 15,000 20,000 ہزار 10,000 ہزار کا لباس ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ان کے پاس 1-2 جوڑے بھی اگر ہوں اس طرح کے اونچی قیمت کے، تو ان کے اپنے روزمرہ کے کپڑوں سے زائد یہ جو کپڑے ہوں گے یہ ضرورت سے زائد میں آ جائیں گے۔ اب ان کو اگرچہ کہ ہاتھ میں نقد رقم نہیں ہوں گی، ہاتھ میں نقد رقم نہ بھی ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہیں، وہ قیمتی کپڑوں کی وجہ سے ان کے، اور عورتوں کے پاس زیور تو ہوتا ہی ہے، زیور کیسا بھی ہوتا ہی ہے عورتوں کے پاس، 10 تولے سونا نہ بھی ہو تو 5 تولے، کوئی 3 تولے سونا بھی اگر ہے، اور 3 تولے سونا اور اس کے ساتھ اگر کچھ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں چاندی اور سونے کی قیمت ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ دونوں کی قیمت ملا کر کیا 42 تولے 42.5 تولے چاندی ہم خرید سکتے ہیں؟ تو آسانی سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے عام طور پر بسا اوقات، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مرد آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتے ہوں گے لیکن خواتین صاحب نصاب ہو جاتی ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہوئے پورا گھر آنا کہ ہمارے شوہر تو مخروص ہیں، شوہر مخروص ہے، ٹھیک ہے، شوہر پر قربانی واجب نہیں ہے، شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، شوہر پر قربانی واجب نہیں ہے، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کے پاس، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن جس عورت کے پاس نصاب بن گیا ہے، نصاب موجود ہے، اس عورت پر قربانی واجب۔ تو لہذا اب اس عورت کو یا تو اس سونے میں سے یا اپنے ان قیمتی جوڑوں میں سے کوئی ایک جوڑا ہٹانا پڑے گا، اور اس کی قیمت حاصل کر کے کوئی یا تو حصے میں شریک ہو جانا یا پھر جانور ذبح کرنا، یا نہیں تو وقتی طور پر اب یہ ہے کہ بھئی زیور خراب کیوں کرے،
قیمتی جوڑا کیوں اس کو بیچنے گئے تو کم قیمت میں چلے جاتا، خریدنے کو جائے تو زیادہ قیمت میں آتا ہے، تو لہذا بیچنا کیوں؟ شریعت کا حکم ہے قربانی دینا، ٹھیک ہے ایسا کر لیں گے وقتی طور پر، کچھ قرضہ کسی سے لے لیجیے، بعد میں رقم جب ہاتھ میں آ جائے اس وقت آپ وہ قرضہ ادا کر دیجیے، لیکن قربانی تو واجب ہے۔ یہ قربانی کے معاملے میں لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس نقد رقم نہیں ہے۔ سونا جو ہے وہ آپ کے پاس، وہ آپ کے اوپر قربانی کو واجب کر دے۔ قیمتی گھروں میں اس طرح کے فانوس لگے ہوتے ہیں، تو بنیادی ضرورت انسان کی، بنیادی ضرورت اس کے پاس اگر رہنے کو گھر ہے، موسم کی بارش دھوپ سے بچنے کے لیے آسرا ہے، چاہے وہ RCC کا ہو یا کسی بھی قسم کا گھر اس کو رہنے کے لیے ہے، تو بس اس کی ضرورت بنیادی پوری ہو رہی، زندگی گزر رہی۔ لیکن اب اس کے پاس گھر ہے عالیشان، رہنے کو گھر بھی ہے، اور اس کے اندر اس قسم کے قیمتی فانوس لگے ہوئے، ایک ایک فانوس اگر وہ ہزاروں لاکھوں روپے کا ہے، اگرچہ کہ جس وقت عید آئی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں نقد رقم نیٹ اماؤنٹ نہیں، تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ نہیں سکتا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں بالکل مقروض ہو گیا ہوں، میرا کاروبار اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کو فانوس بیچنا پڑے گا آپ کو، وہ بیچ کر قربانی ادا کرنا، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ یا پھر کچھ آپ قرض لیجئے، بعد میں آپ قرض ادا کر لیجئے، لیکن وقت پر تو قربانی، وہ بھی 3 دن کے اندر ہی ضروری ہے قربانی، وہ دن گزر گئے تو پھر قربانی بھی نہیں کر سکتے، بعد میں آپ نہ قربانی کر سکتے، اور قربانی کی نیت سے اگر پہلے تو قربانی کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی عید کے دن چلے گئے تو اس کے بعد آپ جانور خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، آپ کو حق ہی نہیں کہ جانور کی جان لے آپ، وہ تو صرف خاص اللہ کے حکم پر 3 دن ہی آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ خاص قربانی عبادت کے طور پر جو ہوگی وہ 3 دنوں میں ہوگی، اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی کی جان لی جا سکتی، ورنہ پھر وہ 3 دن گزر گئے تو اب آپ قربانی کرنا بھی چاہیں گے تو کسی جانور کی جان لے کر آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اب اس قربانی کا بدل یہ ہوگا کہ اگر آپ جانور خریدے لیے ہیں، پہلے سے جانور خرید چکے تھے آپ، لیکن قربانی نہیں کر سکے ان 3 ایام میں، تو ان 3 دن کے گزرنے کے بعد اس خریدے ہوئے جانور کو آپ کاٹیں گے نہیں قربانی کے طور پہ نہیں کاٹ سکتے آپ، بلکہ زندہ جانور کو کسی کو صدقہ کر دینا پڑے گا اللہ کے نام پر، کسی غریب مستحق کو، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مستحق زکوٰۃ آدمی کو، صدقے کے مستحق آدمی کو للہ فی اللہ صدقہ کر دینا پڑے گا۔ اب اس میں سے آپ ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے، 3 دن کے اندر کریں گے تو آپ بھی کھا سکتے، دوسروں کو کھلا بھی سکتے۔ جانور اگر خرید چکے نہیں کر سکے تو زندہ جانور خیرات کر دینا، اور اگر جانور خریدے بھی نہیں تھے تو پھر اب آپ کو جانور خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی رقم کو آپ خیرات کرنا، اس کی رقم جیسے زکوٰۃ نقد رقم زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں، ایسے ہی جانور کی پوری رقم آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا پڑے گا۔ تو یہ قربانی سے متعلق چند وضاحتیں ہیں۔ پھر اس طرح اب اس سال جو ہمارے قربانی کے جو ایام تشریق آ رہے ہیں، تو اس ذی الحجۃ الحرام کے یہ ابتدائی 10 ایام پورا مہینہ مقدس ہے، پھر اس میں خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 دن، اور ان ابتدائی 10 دن کے لیے بطور خاص سب سے زیادہ تاکیدی حکم نماز کا اور قربانی کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد 5 دن تک تکبیر تشریق پڑھنا ہوگا۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد، چاہے مرد ہوں کہ عورتیں، ہر فرض نماز کے فوری بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، چاہے جماعت سے پڑھیں یا تنہا پڑھیں۔ تو اب 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے اس کا آغاز کریں گے ہم، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، جملہ 5 دن، اور 5 دن میں 5 چوک 20 اور 5ویں دن کی 3 نمازیں، اس طرح 23 نمازیں اس طرح ہوگی۔ 23 نمازوں کے بعد تیسرا اور آخری جو 5واں دن ہے
13 ذی الحجہ اس کی عصر پر کے بعد ہم یہ تکبیر کو ختم کر دیں گے۔ 13 ذی الحجہ یعنی عید ختم ہونے کے بعد ایک اور دن، عید کے دن ہیں 3، عید کے دن تو 3 سب کو معلوم ہے، 10، 11، 12، تو عید سے ایک دن پہلے ہم کو شروع کرنا ہے۔ عید کے 3 دن ہیں، عید سے ایک دن پہلے شروعات ہوگی اس تکبیر کی، اور عید ختم ہونے کے آگے ایک دن تک پڑھیں گے۔ لیکن آگے والا جو آخری دن ہے اس میں ہم پوری 5 نمازوں میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ 3 نمازوں میں، فجر، ظہر، عصر کے بعد پڑھ کے ختم کر دیں گے، مغرب سے پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح اب اس سال وہ 5 دن کب واقع ہو رہے ہیں؟ آج جمعہ کو پہلی تاریخ تھی ذی الحجہ کی، تو پھر آئندہ جمعہ کو 8 تاریخ ہوگی، 9 تاریخ کو عرفہ ہوگا، 10 تاریخ کو عید ہوگی۔ تو جمعہ سے جمعہ کو 8 تاریخ، 9 تاریخ کو عرفہ ہوگا۔ تو عرفہ کی فجر کے بعد سے، یعنی اب عرفہ جو ہے ہفتے کے دن آنے والا، تو ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے 9 تاریخ جو ہوگی، 9 تاریخ ہفتے کو واقع ہو رہی ہے، تو ہفتے کی فجر کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تو ہفتہ 9، 10، 11، 12، 13، یعنی ہفتہ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبے کی عصر کے بعد ہم اس سال کے حد تک، چہارشنبے دن کی تعین اس سال کے اعتبار سے، تاریخیں تو ہر سال کے لیے بولی جا سکتی ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، تو 13 تاریخ کی عصر کے بعد ہم اس تکبیر کو پڑھنا موقوف کریں گے۔ اسی طرح خاص ان ایام سے متعلق عرفے کے دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، عرفے کے دن کی بطور خاص بڑی فضیلت ہے، اس دن کے روزے کی بھی، اس دن دعائیں کرنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور پھر یہ جو پہلی سے لے کے 10 تک کے پورے دن ہیں، ان کا تو کیا پوچھنا کہ اللہ رب العزت نے ان کی قرآن پاک میں قسم کھا رکھی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے عید الاضحیٰ کے دن کی، صبح فجر کے وقت کی قسم ہے، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 دن جو ابتدا کے ہیں ان سب کی قسم۔ تو ان کے اندر حدیث میں آیا کہ ان 10 دنوں میں جو کوئی کام نیکی کے کیے جاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کاموں کی بڑی قدر ہے، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، چاہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نفل خیرات کریں، ان ایام میں ان نیکی کے کاموں کا ثواب اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے پاس بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔